بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام پیارے ساتھی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ تو جی پیارے دوستو، آج میں ایک بہت ہی بابرکت والا عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو سب دوستوں کو معلوم ہوگا کہ جمادی الاول کا مہینہ جا رہا ہے اور جمادی الثانی کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، ضرور ایک عمل، ایک خاص وظیفہ آپ نے اس بابرکت اور مبارک مہینے کے چاند کو دیکھ کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکات آپ کو نصیب ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، پیارے دوستو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس ماہ مقدس کے اندر پانی جمنا شروع ہو گیا اور جس وجہ سے اس کو جمادی الثانی کا مہینہ قرار دیا گیا۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی یکم تاریخ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی 22 تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت دی گئی۔ تو پیارے دوستو، یہی معلومات اور ایک خاص وظیفہ اس بابرکت مہینے کے بارے میں، اس بابرکت مہینے کے چاند کو دیکھ کر ایک خاص مجرب عمل جو آپ نے کرنا ہے رزق کی کشادگی کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، انشاءاللہ ہر قسم کے شرور و نقصان سے حفاظت کے لیے ایک مجرب اور خاص عمل کرنا ہے۔ اسی عمل کی جانب جانے سے پہلے پیارے دوستو، پیارے ساتھیوں اور میرے دیکھنے والوں، اللہ رب العزت آپ پہ ڈھیر سارا کرم فرمائے، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا لیجئے تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ یہی آپ کا پیار، یہی آپ کا خلوص ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور امید ہے مجھے کہ اپنے تمام دوست احباب تک شیئر بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس چینل کو بہت زیادہ سبسکرائبر دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ چند ہی دنوں بعد انشاءاللہ الحمدللہ اس کی مونیٹائز بیان ہوگی۔ پیارے دوستو، آئیے اس عمل کی جانب چلتے ہیں کہ جو اس بابرکت اور مقدس مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ نے چاند کو دیکھ کر کرنا ہے۔ پیارے دوستو، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا جب پہلی تاریخ کو جب آپ کو پتہ چلے، خبر آپ تک پہنچے کہ چاند نظر آ گیا ہے، تو آپ نے سن کر یا دیکھ کر آپ نے نماز مغرب کے بعد ایک عمل کر لینا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ پہلے دن نہیں کر سکتے تو اس عمل کو آپ دوسرے دن کر لیجئے، اگر دوسرے دن نہیں کر سکتے تو آپ اس عمل کو تیسرے دن کر لیجئے۔ یقین جانیے، یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کی بدولت بہت سارے بزرگان دین نے کمال کا مرتبہ پایا، کمال کا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ان کو روحانیت ملی۔ پیارے دوستو، یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کی بدولت انسان کے رزق میں فراوانی آ جاتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی عمل کی برکت سے انسان کے رزق میں کشادگی آ جاتی ہے۔ یقیناً عمل تھوڑا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا مہینہ آپ پر اللہ کا خاص فضل و کرم نازل ہو، آپ کے رزق میں فراوانی ہو، آپ کا کاروبار ہر قسم کے شر سے، نقصان سے محفوظ رہے، تو یقیناً ضرور اس پاورفل اور مجرب عمل کو کر لیجئے اور اپنی زندگی میں 4 چاند لگا لیجئے۔ پیارے دوستو، وہ کون سا عمل ہے اور آپ نے کس وقت کرنا ہے؟ آپ نے اس عمل کو نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ آئیے عمل سماعت کیجئے بڑی توجہ کے ساتھ۔ کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے کہ آپ کو جب پتہ چلے سوشل میڈیا کے ذریعے جیسے بھی آپ کو یہ خبر آپ سن لیں کہ چاند نظر آ گیا ہے، چند ہی دنوں بعد، آج 27 یا 28 تاریخ ہے، 1-2 دن کے بعد چاند نظر آ جائے گا، تو آپ پہلے 3 دن تک نماز مغرب کے بعد اس آسان وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے نماز مغرب ادا کر لینے کے بعد مسجد کے اندر تنہائی والی جگہ تلاش کریں۔ اگر تنہائی والی جگہ نہیں تلاش کر سکتے تو جہاں آپ کو جگہ ملے آپ وہاں اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 12 رکعت نماز نفل 4 کر کے آپ نے ادا کرنی ہے۔ کیسے ادا کرنی ہے اور نیت کیا کرنی ہے، سبھی کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا۔ پیارے دوستو، وضو کی حالت میں قبلہ کی رخ جانب کر کے 4 رکعت نماز
نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر، 4 رکعت نماز نفل نیت کیجئے اور ہاتھوں کو باندھ لیجئے۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر رکعت کے اندر آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح آپ نے 12 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ جب آپ کی 12 رکعت نماز نفل ادا ہو جائے تو وہیں بیٹھ جائیے، بیٹھ کر نماز عشاء کا انتظار کیجئے۔ اگر تھوڑا ٹائم ہو تو ایک عمل کر لیجئے کہ آپ اس کے بعد تھوڑا سا ذکر و اذکار کیجئے، کم از کم 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ نماز سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر جو حاجت ہے، جو تمنائیں ہیں آپ کے دل میں، وہ اللہ کے حضور رکھ کر اللہ سے مانگیے۔ یقیناً وہی ذات ہے عطا کرنے والی، اسی کے حضور آپ کوئی بھی دعا کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، یقیناً جب آپ کے عمل کے اندر اخلاص ہے، آپ کے عمل کے اندر آپ کی نیت ارادے پختہ ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے، اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ عمل 12 رکعت نماز نفل ادا کر لینے کے بعد آپ نے نوافل ادا کر لیجئے، تو اس کے بعد آپ نے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود جو آپ کو آتا ہے پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنی جولی کو پھیلائیے اور اللہ سے مانگیے۔ یقیناً وہی ذات عطا کرنے والی ہے۔ جب ایک دفعہ بندہ خلوص نیت کے ساتھ اس سے مانگے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ یقیناً اس کے دربار میں کوئی جائے تو صحیح، اس سے مانگے تو صحیح۔ یہ بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے، خاص وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے بہت سارے ہمارے بزرگان دین نے کمال کا رتبہ پایا، کمال کا ان کو فیض ملا۔ تو آپ اس عمل کو کیجئے اور اپنی زندگی کو سنوار لیجئے۔ یقیناً ایسے اعمال انسان اکٹھا کرے تو پورا مہینہ اس کے لیے بہترین گزر جائے گا۔ تو پیارے ساتھیو، پیارے دوستو، یہی آج کا مجرب اور خاص عمل تھا جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ تو ضرور اس کو اپنے تمام بہن بھائیوں تک بھی شیئر کیجئے گا، اس کو لائک بھی کیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہی آپ کا پیار ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، نیکسٹ انشاءاللہ نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔